اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یہ سورہ توبہ کی آیت 112 ہے۔ پہلے آیت کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ ترجمے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس آیت میں چند صفات بیان کی گئی ہیں، چند خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ صفات انہی مومنین کی ہیں جن کے بارے میں اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو بہرحال یہ صفات بیان کی گئی ہیں آیت کے پہلے حصے میں، اور یہ صفات اور خوبیاں انہی مومنین ایمان والوں کی ہیں جن کے بارے میں اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا، جن کے بارے میں اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ اللہ نے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب آیت کے پہلے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ دیکھیے، توبہ کرنے والے، التائبون توبہ کرنے والے، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ العابدون، جو اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ السائحون، دنیاوی آشائشوں سے لا تعلق رہنے والے ہیں۔ الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں۔ الساجدون، اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون، یہ تو مشہور اور معروف ہیں، ان کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ دنیاوی آشائشوں سے لا تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ تو پہلے کے جو تین ہیں، التائبون العابدون، اور لاسٹ کے دو الراکعون الساجدون، یہ تو مشہور اور معروف ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون مشہور اور معروف ہیں، اس میں ایک نیا لفظ ہے السائحون۔ ہم تھوڑا اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ السائحون کے معنی جمہور مفسرین کے نزدیک صائمون یعنی روزہ داروں کے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ سیاحت سے ماخوذ ہے، سیاحت سے نکلا ہے۔ اسلام سے پہلے مذہب عیسائیت میں سیاحت ایک عبادت سمجھی جاتی تھی، اور سیاحت کا مطلب ہوتا تھا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر عبادت کے لیے نکل کھڑا ہو، اور اسلام میں اسی کو رہبانیت کہا گیا ہے، اور اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو السائحون جمہور مفسرین کے نزدیک صائمون یعنی روزے داروں کے ہیں، اور یہ لفظ سیاحت سے ماخوذ ہے۔ اسلام سے پہلے مذہب عیسائیت میں سیاحت ایک عبادت سمجھی جاتی تھی، اور سیاحت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اپنے گھر بار، کاروبار، اہل و عیال کو چھوڑ کر عبادت کے لیے نکل کھڑا ہو۔ اسلام میں اسی کو رہبانیت کہا گیا ہے، اور اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے قائم مقام روزے کی عبادت مقرر کی گئی ہے، کیونکہ سیاحت کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، اور روزہ ایسی چیز ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک متعینہ مدت تک، ایک مقررہ وقت تک دنیا کی تمام خواہشات کو ترک اور چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ اور اسی بنا پر بعض روایات میں جنگ فی سبیل اللہ کو بھی سیاحت کہا گیا ہے۔ جی ہاں، ابن ماجہ، حاکم، بیہقی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اس امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جنگ ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے کیونکہ روزے کے اندر بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے اور جنگ فی سبیل اللہ میں بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے، اس لیے مفسرین نے ان دونوں اقوال کو جمع کیا ہے، اور احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابن ماجہ، حاکم، بیہقی، 3 کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اس امت محمدیہ کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور تفسیر مظہری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ سائحین آتا ہے اس سے مراد صائمین یعنی روزے دار مراد ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ صائحین آتا ہے اس سے مراد صائمین یعنی روزے دار مراد ہی ہوتے ہیں۔ اور حضرت اکرمہ مشہور مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، اکرمہ نے صائحین کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ طالب علم ہیں جو علم طلب کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں یعنی پہلے حصے میں ان مومنین کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان 6 صفات کا تعلق انسانی شخصیت کے پہلو سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو 3 خصوصیات ذکر کی جائیں گی، اس کے بعد ایسی 3 خصوصیات کا ذکر ہونے جا رہا ہے جو انسان کی عملی کوشش سے متعلق ہے اور دعوت اور تحریک کی صورت میں پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اب تک جو 6 صفات بیان کی گئیں، ان 6 صفات کا تعلق انسانی شخصیت سے ہے۔ اس کے بعد جو 3 آیتیں، 3 صفات آگے ذکر کی جائیں گی، وہ انسان کی عملی کوشش جد و جہد سے ہے اور دعوت اور تبلیغ کی صورت میں پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں آیت کے اگلے حصے کی طرف۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، وہ لوگ کیسے ہیں؟ نیکی کا حکم دینے والے، بدی اور برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں جو انسان کی عملی کوشش سے متعلق ہیں اور دعوت اور تبلیغ کی صورت میں یہ صفات پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، وہ لوگ مومنین نیکی کا حکم دینے والے، بدی اور برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المومنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، بشارت سنا دیجئے۔ دیکھیے جو امر بالمعروف کہا گیا ہے، امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کا حکم کرنا، جو امر بالمعروف کہا گیا ہے یہی تو دین کے لیے عملی جد و جہد کا آغاز ہے، اور یہ جد و جہد اور یہ کوشش جب آگے بڑھ کر نہیں انل منکر کے مرحلے تک پہنچتی ہے تو پھر ان سپاہیوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کو یہاں والحافظون لحدود اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے کہ جو امر بالمعروف کہا گیا ہے یہی تو دین کے لیے جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی کوشش، یہی محنت جب آگے بڑھ کر نہیں انل منکر کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، پہنچتی ہے، تو پھر ان سپاہیوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کو یہاں والحافظون لحدود اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اگر یہ لوگ اللہ کے یہ سپاہی
پوری طرح سے منظم ہو تو پھر اپنی طاقت کے بل پر کھڑے ہو کر وہ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں منکرات کا سکہ چلنے نہیں دیں گے، ہم اپنے معاشرے میں برائیوں کا سکہ برائیاں نہیں ہونے دیں گے، اور کسی کو بھی اللہ کی حدود توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انقلاب نبوی کے مرحلے میں آج باقاعدہ اسی عملی جدوجہد اور کوشش کی ضرورت ہے کہ آج کے حالات میں نہیں انل منکر کو روکنے کی، یعنی جو برائیاں ہیں ان کو روکنے کی آخر کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ بہرحال الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ابن کثیر میں ہے، اس سے مراد، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، اور حسن بصری سے روایت ہے کہ فرائض الہی کو انجام دینے والے اور احکام خداوندی پر قائم رہنے والے اس سے مراد ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو مفسرین کے اقوال اور وضاحتیں ہیں سب کی سب سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی چیز کو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد اور تثنیہ بیان کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف بھلائیوں کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو یہ وضاحت سورہ توبہ کی آیت 112 سے متعلق ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 113 کی طرف۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 113 ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے چاہے وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے چاہے وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں، بعد اس کے کہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کو اور دیکھتے ہیں، آیت 114، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے باپ کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے باپ کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ دیکھیے آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری سورہ توبہ چل رہی ہے، اور یہ سورہ یعنی سورہ توبہ پوری سورہ کفار مشرکین سے براءت اور علیحدگی کے احکام پر مشتمل ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کا آغاز بھی انہی جیسے الفاظ سے ہوا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اور اسی وجہ سے اس سورہ کا ایک نام سورہ براءت بھی معروف ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ براءت بھی مشہور ہوا ہے۔ اب تک اس سورہ میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں
وہ دنیاوی زندگی میں کفار اور مشرکین سے تعلق ختم کرنے پر مشتمل تھے۔ ان آیات میں یہی حکم یعنی قطعی تعلق اخروی زندگی کے لیے آیا ہے کہ مرنے کے بعد کفر کرنے والے اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب تک جتنے بھی احکامات آئے وہ عام طور پر دنیاوی زندگی میں براءت اور علیحدگی کے احکام پر مشتمل تھے، اور ان آیات میں یہی حکم قطعی تعلق دنیا اخروی زندگی کے لیے آیا ہے کہ مرنے کے بعد کفر کرنے والے اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ایک آیت میں منافقین کے جنازے کی نماز پڑھنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ تو تھی آیت سے پہلے تفسیر سے پہلے وضاحت۔ اب ہم اس آیت کے پس منظر میں جاتے ہیں۔ بہرحال واقعہ نزول اور شان نزول اس آیت کا بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر عمر بھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کرتے رہے، اور اس معاملے میں برادری کے کسی بھی فرد کی بات انہوں نے نہیں مانی، اگرچہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ جی ہاں، مگر عمر بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، کسی فرد کا کہنا نہیں مانا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا بڑا خیال تھا، اس بات کی بڑی فکر تھی کہ کس طرح سے بس کسی طرح سے یہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیں اور ایمان لے آئیں تو شفاعت کا موقع مل جائے گا اور یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ مرض وفات جب آیا، جب ان کا آخری وقت آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر اور بھی بڑھ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ اس وقت بھی جب کہ آخری وقت ہے، اس وقت بھی کلمہ شریف پڑھ لیں تو کام ہو جائے۔ چنانچہ اس حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا کہ پہلے سے ہی ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا میرے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو میں آپ کی بخشش کے لیے کوشش کروں گا۔ مگر ابو جہل بول اٹھا، اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے کلام کو دہرایا اور کہا، لیکن ہر مرتبہ ابو جہل نے یہی بات کہی، یہاں تک کہ آخری کلام میں ابو طالب نے یہی کہا تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں آپ کے لیے برابر استغفار کرتا رہوں گا، اور جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر یہ آیت ممانعت نازل ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب اہل اسلام کو کفار اور مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرما دیا گیا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک واقعہ ہوا شان نزول کے طور پر۔ اب کچھ مسلمانوں کو شبہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، تو اس آیت میں اس کا جواب کے طور پر یہ دوسری آیت یعنی آیت 114 نازل ہوئی، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعا کی تھی اس کا معاملہ یہ تھا کہ شروع میں جب تک ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ آخر تک کفر پر ہی قائم رہیں گے اور اسی پر مریں گے، تو ان کا دوزخی ہونا یقینی نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ سورہ مریم میں یہ واقعہ مذکور ہے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو یہ بات واضح ہو گئی، یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے، یعنی کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہے، تو اس سے بے تعلقی اختیار کر لی اور استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے قرآن مجید نے مختلف مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے جو دعائے مغفرت کرنا ذکر کیا ہے، مفسرین نے اس کو اسی بات پر محمول کیا ہے کہ اللہ ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق دے تاکہ ان کی مغفرت ہو سکے۔ تو مفسرین نے اس کو اسی بات پر محمول کیا ہے کہ اللہ ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق دے تاکہ ان کی مغفرت ہو سکے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ جنگ احد میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے تو آپ نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی، اللہم اغفر کے الفاظ ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما، میری قوم کو معاف فرما، انہم لا یعلمون، یہ لوگ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں میرے مرتبے کو۔ تو یہ اسی بات پر محمول، یہ سب دعائیں مفسرین اسی پر محمول کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق دے تاکہ پھر اللہ ان کی مغفرت کر سکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے چاہے وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اور رہا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرنا، یہ تو صرف ایک وعدے کی بنیاد پر تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ تو یہ وضاحت آیت 114 تک سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔